آپ میں سے بہت سے لوگ جانتے ہیں کہ امرتا پریتم کو ساحل لدھیانوی سے عشق تھا، اور یہ عشق جو ہے پیور پلیٹونک عشق تھا. پلیٹو کا جو کنسپٹ تھا آئیڈیلزم والا، کہ یہ جو ہے ریئل ورلڈ ہے اور اسی کی ایک کاپی آسمانوں میں کہیں رہتی ہے. تو امرتا پریتم کا جو عشق تھا وہ زمینی عشق نہیں تھا، وہ بالکل آسمانی عشق تھا. اور وہ ایک سب سے زیادہ شاکنگ بات یہ ہے، جب مجھے معلوم ہوا تھا اور مجھے بھی بڑا شوق لگا تھا، اور ہندوستان میں ہر آدمی کو شوق لگا تھا ایک زمانے میں، جب انہیں یہ معلوم ہوا تھا کہ امرتا پریتم ایک شادی شدہ خاتون تھیں، ایک شادی شدہ لیڈی تھیں، اور کوائٹ ہیپیلی میریڈ لیڈی تھیں، اور عاشق ہو گئیں. اور شاید وہ اکیلی ایسی لیڈی ہوں گی جنہوں نے اپنے عشق کو بالکل چھپانے کی کوشش نہیں کی. اچھا، ساحل لدھیانوی صاحب سے انہیں پیار ہو گیا، اور پیار کیوں ہو گیا؟ پیار یوں ہو گیا کہ انہوں نے ایک نظم پڑھی، تاج محل. اور وہ تاج محل نظم جو تھی وہ تاج محل سے زیادہ انہیں خوبصورت لگی. ان کا کہنا تھا کہ انہوں نے تاج محل بھی دیکھا تھا اور وہ نظم بھی انہوں نے پڑھی تھی، اور تاج محل نظم پہ عاشق ہو گئی، تاج محل عمارت پہ نہیں عاشق ہوئیں. اس کے بعد ملک کا پارٹیشن ہو گیا، اور انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ جب وہ لاہور سے چلیں تو ان کی گود میں ان کی ایک بچی تھی، اور تاج محل نام کی جو نظم ہے انہوں نے فریم کرا کے اپنے دیوار پہ لٹکا رکھی تھی. تو وہاں سے، لاہور سے، بلکہ کہنا چاہیے پاکستان سے، وہ صرف 2 اثاثے لے کے آئیں، اپنی 2 پراپرٹیز لے کے آئیں، ایک بچی اور ایک وہ نظم. اور وہ نظم تھی تاج محل. اور اس نظم سے ان کی محبت کی ابتدا ہوتی ہے. وہ اس نظم کا تھوڑا سا حصہ میں آپ کو سنانا چاہوں گا تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ کیوں اتنا پیشنیٹ، کتنا انٹینس عشق ان کو ہوا. ساحل لدھیانوی نے ایک نظم لکھی تھی، اس میں دیکھیے اس کی ابتدا ایسے ہے کہ ایک لڑکا ہے جو اپنی جس سے محبت کرتا ہے، محبوب سے، اسے ملنے کے لیے تاج محل جاتا ہے. اچھا، مزے کی بات یہ ہے کہ جب انہوں نے یہ نظم لکھی تھی تو انہوں نے تاج محل نہیں دیکھا، بیکاز وہ اس زمانے میں لاہور میں رہتے تھے اور لدھیانہ میں رہتے تھے، اور آگرہ آنے کا کبھی اتفاق نہیں ہوا. اور اس زمانے میں ایسی ٹرینیں نہیں چلتی تھیں کہ آپ آ کے واپس چلے، بلکہ کہا جاتا ہے کہ انہوں نے زندگی بھر تاج محل نہیں دیکھا تھا. تو نظم کچھ اس طرح سے ہے: تاج تیرے لیے ایک مظہر الفت ہی سہی. مظہر سمبل، الفت محبت. تاج تیرے لیے ایک مظہر الفت ہی سہی، تجھ کو اس وادی رنگی سے عقیدت ہی سہی. تاج تیرے لیے ایک مظہر الفت ہی سہی، تجھ کو اس وادی رنگی سے عقیدت ہی کہی. میری محبوب کہیں اور ملا کر مجھ سے. بزم شاہی میں غریبوں کا گزر کیا مانے، بزم شاہی میں غریبوں کا گزر کیا مانے. سبت میں جڑے ہوئے، جیسے پتھر جڑ دیے جاتے ہیں، جیسے ہیرے جڑ دیے جاتے ہیں کسی گہنے میں. سبت جس راہ پہ ہوں ستوت شاہی کے نشاں. ستوت گرانجر. سبت جس راہ پہ ہوں ستوت شاہی کے نشاں، اس پہ الفت بھری روحوں کا گزر کیا مانے. اب ایک لفظ میں ایکسپلین کرنا چاہوں گا: تشہیر. تشہیر یعنی اشتہار، اشتہار یعنی ایڈورٹیزمنٹ. وہ کہتے ہیں: میری محبوب پسے پردے تشہیر وفا. میری محبوب پسے پردے تشہیر وفا، تو نے ستوت کے نشانوں کو تو دیکھا ہوتا. مردہ چاہوں کے مقابر سے بہلنے والی اپنے تاریک مکانوں کو تو دیکھا ہوتا. اس کے بعد وہ کہتے ہیں: یہ چمنزار، یہ جمنا کا کنارہ، یہ محل، یہ منقش در و دیوار، یہ محراب، یہ طاق، ایک شہنشاہ نے دولت کا سہارا لے کر ہم غریبوں کی محبت کا اڑایا ہے مذاق. میری محبوب کہیں اور ملا کر مجھ سے. میں معافی چاہتا ہوں، اس کے 2-4 بند ابھی نہیں آ پائے، اور کافی اچھی، کافی خوبصورت نظم ہے. بس چاہتا تھا میں آپ کو کہ ایک فلیور آپ تک پہنچ جائے، اور وہ آپ تک پہنچ گیا غالباً. تو اس نظم کو انہوں نے پڑھا اور انہوں نے دیکھا کہ آج تک کسی نے تاج محل کو اس نظر سے نہیں دیکھا تھا. اور اس کے بعد جو ہے وہ پسند آ گئے ان کو ساحل لدھیانوی. اور ساحل لدھیانوی ان کے والد صاحب یعنی امرتا پریتم کے فادر ایک میگزین نکالتے تھے، وہ اسے ایڈٹ کرتے تھے. اس کے وہ پنجابی میں، اردو میں، ہندی میں، تینوں زبانوں میں نکلتا تھا. ساحل لدھیانوی صاحب اس میں مدد کرتے تھے. اور ساحل لدھیانوی بہت انٹروورٹ آدمی تھے، بہت عجیب طرح کی زندگی تھی ان کی، اور بہت کم بولتے تھے. تو کبھی ان سے بات بھی نہیں کرتے تھے. ان کے گھر آتے تھے، چپ چاپ بیٹھے رہتے تھے اور سگریٹ پیتے رہتے تھے. ان کی عادت تھی کہ سگریٹ پینے کے بعد آدھی بجھا دیتے تھے.
اس کے بعد بنا کچھ بات کیے چپ چاپ چلے جایا کرتے تھے. امرتا پریتم نے اپنی بایوگرافی میں لکھا ہے کہ ان کے جانے کے بعد وہ ان سگریٹوں کو اٹھاتی تھیں اور ان کو جلاتی تھیں تو ان کو لگتا تھا کہ وہ ساحل لدھیانوی کو چھو رہی ہیں اور ایک دھواں سا نکلتا تھا, بڑا خوابناک سا ماحول ہو جاتا تھا. تو آپ دیکھیے یہ ان کا پیشن تھا. اور ساحل لدھیانوی کو کبھی پتہ بھی نہیں چل پایا, پتہ تو چلا ہوگا لیکن انہوں نے کبھی ان کی محبت کا جواب نہیں دیا, اور یہ ایک طرفہ عشق تھا. اور اس کی انٹینسٹی یہ تھی کہ 15 سال تک وہ ہر چیز پہ کچھ لکھتی تھی تو ساحر کا نام لکھ دیتی تھی. 15 سال تک ان کا یہ جو ہے آبسیسو جو عشق ہے یہ چلتا رہا. اور بہت سے دوستوں نے ساحل لدھیانوی کو کہا بھی, لیکن ساحل لدھیانوی جو ہے اس کچھ کر نہیں پائے. تو ایک انہی نے نظم لکھی. اتنی بڑی پرستاونا کے بعد میں آپ کو بیسیکلی وہ نظم سنانا چاہتا ہوں. وہ امیتابھ بچن صاحب بھی آپ کو کئی بار سنا چکے ہیں, لیکن وہ انہوں نے کچھ الگ طرح سے آپ کو سنائی ہے. تو اب میں آپ کو اصلی نظم سنانا چاہتا ہوں. وہ لکھتے ہیں, کبھی کبھی میرے دل میں خیال آتا ہے, کبھی کبھی میرے دل میں خیال آتا ہے کہ زندگی تیری زلفوں کی نرم چھاؤں میں گزرنے پاتی تو شاداب ہو بھی سکتی تھی. یہ تیرگی اندھیرا, یہ تیرگی جو میری زیست کا مقدر ہے, زیست زندگی, یہ تیرگی جو میری زیست کا مقدر ہے, تیری نظر کی شعاؤں میں کھو بھی سکتی تھی. عجب نہ تھا کہ میں بیگانہ علم ہو کر, علم اس تکلیف پین, عجب نہ تھا کہ میں بیگانہ علم ہو کر تیرے جمال کی رعنائیوں میں کھو کے جی لیتا. حیات چیختی پھرتی برہنہ سر اور میں گھنیری زلفوں کے سائے میں چھپ کے جی لیتا. پکارتی جب تلخیاں زمانے کی, یہ ان کے کلیکشن کا نام تھا, پکارتی جب تلخیاں زمانے کی تیرے لبوں سے ہلاوت کے گھونٹ پی لیتا. مگر یہ ہو نہ سکا, مگر یہ ہو نہ سکا, اور اب یہ عالم ہے کہ تو نہیں, تیرا غم تیری جستجو بھی نہیں. اور گزر رہی ہے زندگی کچھ اس طرح جیسے اسے کسی کے سہارے کی آرزو بھی نہیں. کبھی کبھی میرے دل میں خیال آتا ہے کہ زندگی تیری زلفوں کی نرم چھاؤں میں گزرنے پاتی تو شاداب ہو بھی سکتی تھی.